میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ بے قصور ہو، اگر آپ سچے ہو اور آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ بالکل بے قصور ہو، تو یاد رکھنا کبھی بھی ٹوٹنا نہیں، اللہ پر یقین رکھنا۔ اللہ پاک اگر تمہاری مدد کرے تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد نہ کرے تو آپ کتنا بھی کچھ بھی کرو، آپ نہ بچ سکتے ہو نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ پاک جس کی مدد کرے وہی کامیاب ہے، اور اللہ پاک جس کو چھوڑ دے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جو بے قصور ہوتا ہے، اس کا حامی و ناصر اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ جس کا حامی و ناصر ہو جائے، میرے بھائیوں، پھر یاد رکھنا کہ اگر وہ بندہ بے قصور ہے، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے اس کو ستایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا اللہ پاک، اس کو برے دن دکھاتا اللہ پاک۔ ظالم کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا، اور مظلوم اگر کمزور ہے، مظلوم اگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یاد رکھنا ظالموں، اس کے دل کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کمزور ہے تو کیا ہوا، اس کا رب طاقتور ہے، اس کا رب طاقتور ہے، اور وہ خوب اپنے بندوں کا بدلہ لینا جانتا ہے، اور جب وہ بدلہ لیتا ہے اور پکڑ کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا اس وقت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک لونڈی تھی، حبشی لونڈی تھی، وہ کنیز تھی ایک قبیلے کی، وہاں پر غلامی کی زندگی وہ گزارتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کنیز کو آزاد تو کر دیا تھا، غلامی سے اس کو آزاد تو کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ لونڈی، وہ حبشی لونڈی انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی جس کے پاس سرخ رنگ کا قیمتی ہار تھا، لال رنگ کا قیمتی ہار تھا۔ وہ لڑکی اس ہار کو پہن کر کے نکلی، یا تو وہ لڑکی سے وہ ہار گم ہو گیا، یا تو کہیں گر گیا تھا وہ ہار کہیں پر۔ اب وہ جب گرا اور وہ لڑکی جب واپس قبیلے میں آئی تو لوگوں نے سوال کیا، گھر والوں نے سوال کیا کہ ہار کہاں گیا؟ تو وہ یا تو اس سے گر گیا تھا یا تو گم ہو گیا تھا۔ تو وہ ہار کا چوری کا الزام اس لونڈی کے اوپر انہوں نے لگا دیا کہ اس لونڈی نے یہ ہار چرایا ہے۔ وہ لونڈی بے قصور تھی، اس نے ہار نہیں چرایا تھا، اور وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر الزام لگا، وہ بے قصور تھی۔ ان لوگوں نے اس کو بڑا مارا پیٹا، اور پھر اس کی چیکنگ انہوں نے کی، تلاشی لی۔ اب وہ لونڈی کہتی ہے کہ انہوں نے تلاشی میں اتنی حد پار کر دی کہ میری شرمگاہ بھی انہوں نے چیک کی۔ یہ کس حد درجے کا ظلم ہے، حد درجے کا ظلم۔ شک کی بنا پر، صرف شک ہے، اور صرف یہ کہ وہ غریب ہے، صرف یہ کہ وہ لونڈی ہے، وہ کمزور ہے، اس وجہ سے وہ کہتی کہ وہ لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے اور انہوں نے میری شرمگاہ کی تلاشی لی۔ ایک عورت کے اوپر اس کی شرمگاہ کی تلاشی لینا، اس پر چوری کا الزام لگانا، ذرا 2 منٹ کے لیے سوچ کر دیکھو کہ اس عورت کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، وہ حبشی لونڈی کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے اللہ کے سوا، اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اس کی کوئی امیدگاہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ظلم کی انتہا پار ہے۔ ظالم اس وقت بڑا بے خوف ہوتا ہے جب وہ غالب ہوتا ہے ایک کمزور کے اوپر، ایک مظلوم کے اوپر، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مالک جو احکم الحاکمین ہے، جو حساب لینے والا ہے، وہ مالک ہے اور وہ حساب لیں گا، پوچھیں گا وہ۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے، بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی اللہ کو خبر ہے۔ اور اللہ پاک غضب فرماتا ہے اس وقت جب مظلوموں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خوب بدلہ لینے والا ہے۔
تو لونڈی کہتی ہے کہ میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میری شرمگاہ کی بھی انہوں نے تلاشی لی. اللہ اکبر. اب تڑپ رہی تھی, دل ہی دل میں مدد طلب کر رہی تھی. وہ ہار جس جگہ گرا تھا, ایک چیل اس کو گوشت سمجھ کر اڑا لے گئی تھی, ایک چیل. اور جس وقت اس عورت کے اوپر, اس لونڈی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, وہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور وہ ہار کو وہاں پر پھینک کر کے چلی گئی. اللہ نے مدد کی نا اس کی. اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, جس کی اللہ مدد کرے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ نے مدد کی, وہ چیل ہار لے کر آئی. اور پھر اس لونڈی نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا میں چور نہیں تھی. چلی گئی وہاں سے, اور اسی کے بعد سے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مسجد کے پاس ہی اس کا گھر تھا, خیمہ تھا اس کا. وہ میرے پاس آتی تھی اور باتیں کیا کرتی تھی, اور جاتے جاتے یہ بات کہہ کر جاتی تھی کہ حمائل کا دن اللہ رب العزت کے میرے پروردگار کے عجائبات میں سے ایک عجائب تھا. ایک اللہ میرے پروردگار کا عجائب تھا حمائل کا دن, جب اس کے اوپر ظلم ہوا تھا. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے عجائب میں سے, عجائبات میں سے ایک عجائب تھا. اسی کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے شرک و کفر سے نکال کر کے اسلام کے اندر داخل فرمایا. ہمیشہ یہ بات کہا کرتی تھی. ام المؤمنین نے جب پوچھا کہ یہ جاتے ہوئے یہ شعر کیوں پڑھتی ہو, تو وہ کہتی ہے کہ پورا اس نے واقعہ سنایا اور کہا کہ جب ظلم ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور کفر شرک سے میں نے توبہ کی. عربی کا شعر ہے, اس کا ترجمہ ہی یہ کہ حمائل کا دن اللہ رب العزت کے عجائب میں سے ایک عجائب ہے, اور اسی کے بعد اللہ نے مجھے کفر و شرک سے رہائی عطا کی. اگر آپ بے قصور ہیں نا, امید اللہ سے لگائے. اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے, صبر کرے, امید اللہ سے لگائے, مدد اللہ سے مانگے. اللہ رب العزت خوب مدد کرنے والا ہے, اور مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے. مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں.